فتنوں اور آزمائشوں کی کیا حکمت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتنوں اور آزمائشوں میں دونوں طرف کے لوگ پریشان مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون حق پر اور کون باطل پر ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حق پر ہمیشہ نور ہوتا ہے، دلیل اور برہان کا نور، خیر خواہی اور بھلائی کا نور، علم نافع عمل صالح کا نور، اور حسن اخلاق کا نور، وغیرہ وغیرہ۔ تو حق مخفی نہیں ہوتا، پہلی بات یہ نہیں کہ جو زیادہ مشکل میں زیادہ حق پر ہے یا کم مشکل وہ کم ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو حق اور باطل کی پہچان اصل میں ہوتی ہے، حق پر ہمیشہ نور ہوتا ہے، تو حق تو پہچانا جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سچ، انصاف اور اصلاح کا راستہ اختیار کرنے والے اہل ایمان اور اہل حق کو شر پسندوں، جھوٹوں اور زیادتی کرنے والے اہل باطل سے الگ کر کے اہل ایمان کو ثابت قدمی اور عزت عطا فرماتا ہے، اور اہل باطل کو ذلت اور رسوائی، نعوذ باللہ من الخذلان، میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون الى آخر الآیات۔ یہ سورۃ العنکبوت کی پہلی 4 آیات ہیں جن میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کو بھی آزمایا تھا۔ یقین یہ جان لیں کہ اللہ جان لیں کہ جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں الگ الگ ہو جائے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے جو گنہگار ہیں کہ ہم سے آگے ہو جائیں گے؟ بہت برا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اہل باطل کبھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اپنے باطل سے، اپنی برائی سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ غرض اہل حق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے عدل و انصاف کا دامن تھام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اہل باطل ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اپنے باطل پر قائم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور خیر کی توفیق ان سے سلب کی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ سب دونوں فریقین اپنے قول و فعل سے زیادہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے خود بہتر جانتے ہیں کہ کسے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق حاصل ہوئی ہے اور کون محروم ہوا ہے، کون اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں صرف کرتا ہے اور کون غیبت، نمیمت اور ظلم و زیادتیوں میں وقت ضائع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ نعوذ باللہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں، جیسا کہ خوارج نے کیا تھا اور کرتے آئے ہیں۔ بلکہ اہل باطل کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، سورۃ النازعات 40 اور 41۔ اور جو اللہ تعالیٰ اپنے رب کے مقام سے ڈر جاتا ہے اور اپنے نفس کو ہوا سے دور رکھتا ہے، منع کرتا ہے اسے، تو اس کا کیا ملے گا اسے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے، ہر آزمائش و فتنے اور شر پسندوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں یہ حدیث جسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وابصہ کی حدیث جو ہے کہ جو پریشان ہیں اور کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں حق پر کون ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں۔ فتنے آزمائشوں میں جیسے کہ دور حاضر میں فتنہ چل رہا ہے، میں یہ جو مخالفت پتر ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، اور آپ تمام بھائی سے بھی، اس فتنے سے پہلے اور اس فتنے کے اندر اور فتنے کے بعد جو معاملہ ہو رہا ہے، اپنے دل کو دیکھے کہاں پر ہے، اپنے آپ پورے کو دیکھ لے کہاں پر ہے، اور اپنا محاسبہ کرے۔ کیا اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں یا دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اپنے دل کو دیکھ لیں، اپنے جسم کو دیکھ لیں، اپنی زبان کو دیکھ لیں، دل کی حالت کیا ہے؟ کیا دل میں خیر خواہی ہے؟
کیا جب عبادت کے قریب آتے دل تنگ تو نہیں ہوتا؟ کیا دل میں تنگی ہے؟ جب کوئی خیر کا ارادہ کرتے ہیں توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ پہ توکل بھروسہ کہ کیا معاملہ ہے؟ اخلاص کے معاملے جو سب سے مشکل سمجھا جاتا ہے اس میں آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ کے عبادات کیسی ہیں؟ نماز میں آپ کیسے ہیں؟ نوافل میں کیسے ہیں؟ پہلے کیسے تھے اب کیسے ہیں؟ زبان پر اکثر کیا ہوتا ہے؟ غیبت نمیمت فتنہ کی باتیں ہوتی ہیں یا اللہ کے ذکر میں وقت مصروف ہوتا ہے؟ کہاں پر وقت لگاتے ہو اپنی حالت خود محاسبہ کریں میرے بھائی. آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں, دائیں بائیں مت, میری طرف مت دیکھیں, کسی کی طرف مت دیکھیں. آپ ہی کا دل ہے, آپ ہی کا جسم ہے اور آپ کا اپنا معاملہ ہے. آپ نے رب کا جواب دینا ہے, ہم نے بھی رب کا جواب دینا ہے. اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہاں پر ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے جہاں پر آپ ہیں. لیکن اگر آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اللہ کے ابھی وقت ہے, توبہ کریں اور حق کی طرف واپس پلٹیں. میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے, میں بھی شامل ہوں, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی اور حق کو سمجھنے کو اس پہ عمل کرنے کی اور ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی اس میں شر و فساد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے اور اس سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. آخر میں حدیث سے رہ گئی تھی, سیدنا وابصہ کی حدیث, کہ اپنے دل سے استفت قلبک, کون صحیح ہے کون غلط ہے. کوئی لوگ ذبذبے کا شکار ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. استفت قلبک. اب خیر و شر آپ کو نظر نہیں آ رہا, سچ اور جھوٹ, فتنہ شر فساد ابھی تک اگر سمجھ نہیں تو کب تک سمجھ آ جائے گی. دل سے پوچھیں, لوگوں کی طرف مت جائیں. حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں. قال جئت تسع عن البر والإثم قلت نعم فجمع أصابعه الثلاث. تو آپ سے تینوں انگلی ہاتھ کی جمع کی. فجعل ينكت بها في صدري, میرے سینے پہ یوں کرتے رہے, اشارہ کرتے رہے. ويقول يا وابصة استفت قلبك. اب دل سے پوچھو. البر مطمئنت إليه النفس, بھلائی کیا ہے اس میں نفس مطمئن ہو جائے. واطمئن إليه القلب, اور دل مطمئن ہو جائے. والإثم ما حاك في القلب, اور اثم گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکا پیدا کر دیتا ہے. وتردد في الصدر, اور سینے میں تردد کرتا رہے. وإن أفتاك الناس أفتوك, اگر چلو تو فتویٰ دیتے رہے, مت سنو میری بات, مت سنو فلان کی بات. اگر آپ نے سچائی کو جان لیا ہے, خیر آپ کے سامنے آ گیا ہے, تو اپنے دل سے پوچھو کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.